ہنرمند افراد کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے ہیومن کیپٹل میں نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ہنر سیکھنے سے نوجوانوں کو بہتر روزگار میسر آتا ہے۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر ہی ملک کا مستقبل سنوارا جا سکتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین سنگھ ٹیکنیکل بورڈ ایجوکیشن ڈاکٹر مسرور احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہم آج بات کرنے لگے، جیسے کہ میں اس کو بالکل اگر اس چیز سے اٹھاؤں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بیٹا ڈاکٹر، بیٹی ڈاکٹر، لڑکا انجینئر، لیکن ہم کئی مرتبہ یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کی جو ہے ہم ویلیو بالکل نلیفائی کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کتنی اہمیت ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی، ذرا تو یہ بتائیے پہلے۔ دیکھیں، میں اسٹارٹ کروں گا کہ آج کل ہمارے یہاں جو ہے اسکل کی جو ہے ضرورت ہر فیلڈ میں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وائٹ کالر جاب ہے اور یہ گرے کالر جاب ہے، سمجھا یہ جاتا تھا جو گرے کالر جاب ہے وہ اسکل اورینٹیڈ ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب جتنی بھی یہ وائٹ کالر جاب ہیں اس میں طرح طرح کی اسکلس آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، جیسے مینجمنٹ اسکل ہے، جیسے آپ کا ٹائم مینجمنٹ ہے، جیسے جو ہے آپ کا جو ہے آپ کو آنا چاہیے کمپیوٹر آپریٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو سی او ہیں ورلڈ وائڈ یہ ساری چیزیں ان کو ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیں آج تو ٹیکنیکل اب اسکلس کی ضرورت جو ہے وائٹ کالر جاب کے لوگوں کو بھی ہے اور گرے کالر جاب کے لیے ضرورت تھی۔ دنیا بھر میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اور جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں اگر ان میں دیکھیں تو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور جنرل ایجوکیشن کو کمپیئر کریں تو وہ خاص طور سے فن لینڈ میں 90% تک جاتا ہے، دوسرے جرمنی میں 50% تک جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اتفاق سے بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ایک تو ہماری سوسائٹی بھی اور پھر ہمارے جو ادارے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن جنرل ایجوکیشن کا 2% ہے۔ او مائی گاڈ۔ ایک تو یہ چیز ہے، پھر اس کا المیہ بھی یہ بھی ہے کہ سوسائٹی بھی اس کو ایکنالج نہیں کرتی۔ لیکن اب لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ وہ واحد ایریا ہے جہاں جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، زیادہ جاب اپرچونیٹی اویلیبل ہیں، جابس جو ہیں ملٹی اسکل ہوتی چلی جا رہی ہیں ہر ایریا میں۔ تو اس کے وقت کی ضرورت ہے ہر قسم کی۔ اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ بھوکے نہیں مریں گے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور جب ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کنٹمپریری دور میں اب ای کامرس جو ہے اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حافظ احمد صاحب ہمیں غالباً دبئی سے جوائن کر رہے ہیں، ای کامرس ایکسپرٹ ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے ہیں آج کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اسکل حاصل کرنا، کیونکہ آپ کو جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے یہاں سب کو بابو بننے کا شوق ہے، لیکن ہم کہیں پچھلے اس 10 سال کے عرصے میں بھول گئے کہ جی ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی ہمیں اپنے آپ کو بہت ساؤنڈ ہونا ہے۔ ہم نے دیر کر دی حافظ صاحب اس طرف آنے میں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ونڈو ہے؟ ابھی ہم نارملی ہمارا نوجوان دیکھتا ہے کہ وہ امریکنز کو، یورپ کو، ان کو فالو کرتا ہے۔ دنیا میں فری لانسنگ میں امریکہ ٹاپ پہ ہے۔ وہ لوگ وائٹ کالر کو چھوڑ کے فری لانسنگ کی طرف آ رہے ہیں، اور فری لانسنگ کا مطلب ہے آف کورس ٹیکنیکل، کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل سکل آپ کے پاس ہے تو آپ ایک ورچوئل پلیس پہ بیٹھ کے اپنے سروسز دے سکتے ہیں نا کسی کو۔ ہمیں اس کی اتنی ضرورت ہے کہ ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں جب دنیا آگے نکل جاتی ہے۔ لاسٹ ایئر اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں، سعودی عرب کی آئل ایکسپورٹ، اس سے زیادہ انڈیا نے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر کے پیسہ کمایا۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے لیکن آئی ٹی میں وہ ہم سے اتنا آگے جا رہا ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب دنیا کیونکہ ای کامرس اور ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے تو اسی طرف ہی آنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ڈگری کی اگر ہم بات کریں، ایک نارمل ڈگری کر کے ایک نوجوان نکلتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو جا کے پہلے دن سے وہ کام نہیں کر سکتا، اس کو 3-4 مہینے انٹرنشپ چاہیے، اسے کام زیرو سے سیکھنا ہوتا ہے۔ میں ڈگری کے خلاف بات نہیں کر رہا، ڈگری بھی ضروری ہے، لیکن جب آپ کوئی اسکل لے کے جاتے ہیں تو آپ پہلے دن سے کام پہ ہوتے ہیں، آپ پہلے دن سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور ہم لوگ کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ ہم لوگ ہر کام میں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے۔ دنیا آگے اور ڈیجیٹل کی طرف ہی جا رہی ہے، ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں کو اس طرف آ جانا چاہیے اور اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک اسکل ایسے سیکھ لیں جس کو وہ ورچولی سیل کر سکیں۔ اپنے گھر بیٹھ کے امریکن کلائنٹ کو سروس دے دیں، اپنے گھر بیٹھ کے یورپ کے کلائنٹ کو سروس دے دیں، اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل۔ اب جو ہے نا جہاں دنیا جاتی ہے ہم 10-20 سال بعد وہاں آتے ہیں،
تو اب تو معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ جہاں آئی ٹی کی بات ہے دنیا اتنی آگے جا چکی ہے, دنیا کیا ہمارا ریجن اتنا آگے جا چکا ہے کہ ہمیں اس کو کمپیٹ کرتے کرتے بھی آگے 10 سال لگیں گے. گورنمنٹ سطح پہ اس پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ آئی ٹی پارکس بنائے جائیں, آئی ٹی سینٹرز بنائے جائیں؟ دیکھیں, ایک تو میں بات کروں گا کہ ہمارے یہاں بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ میں پیراڈائم شفٹ ہوا ہے, اور یہ پچھلے 15 سالوں میں ہوا ہے کہ جو تھا پہلے ایک ٹرمالوجی استعمال کرتے تھے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ دونوں آئسولیٹیشن میں چلتی تھیں اور کوئی اپورڈ موبلٹی نہیں تھی. ووکیشنل ٹریننگ الگ ہوتی تھی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن, ایون ووکیشنل ٹریننگ والا بچہ ایڈمیشن نہیں لے پاتا تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں. اب پیراڈائم شفٹ یہ ہوا ہے کہ اب وہ شفٹ ہو گیا ہے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشنل ٹریننگ دونوں چیزیں. ہمارے یہاں نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک بن گیا ہے جو کہ وقت کی ضرورت تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے, پروموشن کے لیے ضروری تھا. ہمارے یہاں جو ہے پہلی بار 2015 میں نیشنل ٹیبٹ پالیسی بنی ہے, اس سے پہلے جو ہے یہ ایجوکیشن پالیسی کا ایک پارٹ ہوتا تھا, ایک چیپٹر ہوتا تھا. تو این وی کیو ایف آیا جب سے, تو اس میں جو میجر جو ایشو ہیں وہ جو ہمارے کوالیفیکیشن فریم ورک جنرل ایجوکیشن کا اس سے لاکھ درجے بہتر ہے. اس میں یہ ہے کہ ہارزنٹل موبائلٹی ہے کہ بچہ جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے جنرل ایجوکیشن میں جا سکتا ہے. ورٹیکل موبائلٹی ہے کہ بچہ ووکیشنل ٹریننگ لیول کوالیفیکیشن 1 میں ہے تو لیول 8 PhD تک جا سکتا ہے وہ. پھر یہ ہے کہ فلیکسیبل بھی ہے سسٹم کہ بچہ ایک کوالیفیکیشن لیول حاصل کر لے, اس کے بعد جاب پہ چلا جائے, بعد میں کچھ گیپ کے بعد کوالیفیکیشن لیول 2 لے لے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کریڈٹ ٹرانسفر بھی ہے, ریکگنیشن آف پرائر لرننگ کا کانسیپٹ بھی ہے کہ کسی بچے کے پاس اگر اسکل ہے, ہنر ہے, وہ چاہے کہ جس سے اس کی سرٹیفکیٹ میں ملے تو ریکگنیشن آف پرائر لرننگ کا 1 ڈے ایگزام ہوگا, اس میں وہ اپیئر ہو, اپنی اسکل ڈیمانسٹریٹ کرے, اپنے آپ کو کمپیٹنٹ شو کرے, وہ اس طرح سے سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے. تو یہ چیزیں آئی ہیں. وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے اپنے ریجن کے حوالے سے بھی, ہم بعد میں آئے 2015 میں بنا یہ. اور آئی ٹی کے حوالے سے جو ہے گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے گورنمنٹ کے, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو بھی اس میں چینج ہونا پڑے گا. اور جو ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کے ایشو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز کے بھی ہیں, ہم تو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. تو جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریلیونٹ ٹریننگ نہیں اداروں میں ہوتی ہے, تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے جہاں بھی سکسیزفل جو ماڈل ہیں ان سکسیزفل تمام ماڈل میں یہ ہے کہ جو ہے انڈسٹری انسٹیٹیوٹ لنکیجز میجر رول پلے کرتے ہیں. سب سے کامیاب ماڈل آپ دیکھ لیں جرمنی کا ہے, ڈوئل ٹریننگ سسٹم, جہاں بچہ ہفتے میں 3 دن انڈسٹری میں جاتا ہے, 2 دن تعلیم ادارے میں جاتا ہے. اس کے بعد ووکیشنل ٹریننگ کا جو ہے ٹرم سسٹم ہے, UK میں ہے, اور K4 جو ہے USA میں ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپرینٹسشپ ٹریننگ مسٹ ہے اس کے لیے اپنی کوالیفیکیشن پوری کرنے کے بعد. یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے ایک ٹرم میں جو ہے وہ پورا ٹرم جو ہے, کیونکہ بڑا مشکل ہے ویک میں بچے کو موو کرنا, تو ایک ٹرم اس نے تعلیم ادارے میں گزارا, نیکسٹ ٹرم انڈسٹری میں گزارتا ہے. اور اس کی یہ اب ضرورت ہے کہ ہماری انڈسٹری کو اکیڈمیا کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے, ہمارے اداروں کو انڈسٹری کے ساتھ مل کے کام کرنا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ انڈسٹری اکیڈمیا جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے وہی آپ کی کسی فیلڈ کو اٹھاتا ہے. حافظ صاحب آپ اس سے ایگری کریں گے, اور اگر کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی انڈسٹریز اور اکیڈمیا کتنی زیادہ جوائنڈ ہے آپس میں ان ٹیکنیکل ہنر بازوں کو اوپر اپلفٹ کرنے کے لیے؟ یہ بالکل ایگری کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بالکل فیکٹس کے ساتھ بات کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس آئی ٹی انڈسٹری کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں اس طرح کی بڑی کمپنیز نہیں ہیں, تو یہاں پہ ان کا آپس میں انٹریکٹ کرنا اس طرح سے مشکل ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بڑی بڑی مارکیٹ پلیسز کی, اب اگر ہم جرمنی, UK, امریکہ کی بات کریں تو ان کے پاس جو ڈگری ہو رہی ہے اس سے ریلیونٹ انڈسٹری بھی موجود ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. جہاں تک ہم سکلز کی بات کریں, فار ایگزامپل سکلز آپ ایک بچے کو سکھاتے ہیں کہ جی آپ نے آن لائن سیل کیسے کرنا ہے, یا آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, اس کے لیے بڑی کمپنیز اس لیول کی پاکستان میں تو نہیں ہے. پھر ہمارے بچوں کو کیا کرنا پڑتا ہے, یہ ورچولی کام کرتے ہیں, یہ یہاں بیٹھ کے امریکن کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, یہاں بیٹھ کے UK کی کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, آپ کہیں بھی بیٹھ کے کام کریں. لیکن پاکستان میں اگر ہم یہ کہیں تو پاکستان میں بھی بہت ٹائم لگے گا. ابھی دیکھیں Amazon ہے, دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے, وہ ابھی پاکستان میں آیا لاسٹ ایئر. آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ پاکستان سے بیٹھ کے اس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور Amazon پہ سیل کر سکتے ہیں, ناٹ ان پاکستان. ہاں آپ ایز اے پاکستانی امریکہ میں سیل کر سکتے ہیں, UK میں کر سکتے ہیں, جرمنی, فرانس, اٹلی, اسپین, نیدرلینڈس, سعودی اور دبئی میں بھی ابھی Amazon آ گیا, آپ یہاں پہ بھی سیل کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. لیکن اب اس کے لیے مجھے بتائیں کہ جب وہاں پہ ایک بچہ اسکل سیکھ کے نکلے گا تو پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پہ بچوں کو اس طرح کی اسکلز پریکٹیکلی دی جا سکے.
کہ وہ پروڈکٹ سیل کیسے کریں گے, پروڈکٹ کو ہنٹ کیسے کریں گے, اس کی سورسنگ کیسے کریں گے. تو یہ کام اب ہمارے جیسے بہت سے لوگ پاکستان میں الگ سے کر رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی ایسا موقع فراہم کیا جائے کہ سارے لوگ اکٹھے ہوں. اب انڈیویجولز تو پاکستان میں مجھ جیسے اور بھی لوگ ہیں جو کروا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنے اکاؤنٹ دے دیتے ہیں. اب یہ ہم بہت بڑا رسک لیتے ہیں. میرا امیزون کا اکاؤنٹ ہے, اس پہ لاکھوں ڈالرز کی سیل ہے, وہ میں رسک لیتا ہوں کہ نئے بچے کو کہتا ہوں چلو آؤ اس پہ پریکٹس کر لو. لیکن آخر کب تک ایسے ہوگا کہ ہم اپنے اکاؤنٹس دیتے رہیں گے اور پریکٹس کرواتے رہیں گے؟ تو گورنمنٹ اگر بڑے لیول پہ کوئی انیشیٹو لے, ان جو بڑی مارکیٹ پلیسز ہیں ان کو پاکستان میں لے کے آئے, ان کے یہاں پہ آفیسز ہوں, تو یہ چیزیں بچوں کے لیے آسان ہو جائیں گی. کر ابھی بھی رہے ہیں لیکن ابھی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہے, گورنمنٹ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں حافظ صاحب یہی چیز میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا, اس کا ویلڈ ریبٹل بھی وہاں سے آیا کہ جب انڈسٹریز ہوں گی تو پھر اکیڈمی سے کنیکشن ہوگا. کیا کر رہے ہیں ہم کہ وہ انڈسٹریز پاکستان ہیں؟ بالکل, دیکھیں یہاں پر ہمارے یہاں سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, بڑے کام کر رہے ہیں. ہم ویسے ایگزامینیشن سرٹیفکیشن بورڈ ہیں لیکن ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں. تو حافظ صاحب نے بڑی اچھی پرٹیننٹ بات کی. ای کامرس گیٹ وے کو آپ جانتے ہوں گے. ای کامرس گیٹ وے کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں اور ان کی تمام ایگزیبیشن میں سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن شامل ہوتا ہے. اور ای کامرس گیٹ وے کے ساتھ ہم 18 تاریخ کو ایک دعوت یونیورسٹی میں, انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے اس میں ایک پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ جو ہے بزنس چائنیز انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کرے گا, علی بابا کے ساتھ جو چیزیں کریں گے. اور ای کامرس گیٹ وے کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سب سے بڑے پاکستان کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, یلو پیجز کے مطلب وہ بانی ہیں. ٹھیک ہے, تو یلو پیجز ان کے پاس موجود ہیں, تمام بزنس ان کے پاس آن لائن موجود ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بچے جو 3 مہینے کے ٹریننگ پروگرام کریں گے جو کہ چائنیز لینگویج, چائنیز کلچر, چائنیز بزنس کی ٹریننگ ہے, تو وہ علی بابا کا سارا کانسیپٹ دیں گے. اس کے بعد ان بچوں کو ایکسیس بھی دیں گے کہ وہ بچے جو ہے 1 سال کے لیے فری اپنے اس پہ اکاؤنٹ دیں گے کہ بچے ان پہ کام کریں. 50 بزنسز کا وہ کام کریں گے. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہواوے پاکستان آ گیا ہے اور میری ایک میٹنگ ہو چکی ہے, انہوں نے اپنا آفس کھول لیا اسلام آباد میں. اچھا, وہ ہمارے جو اداروں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے بڑے انٹرسٹڈ ہے. میری ایک میٹنگ ان کے ساتھ ہو چکی ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں بھی اب آ رہی ہیں کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارا بڑا ہے. ہم جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے اب پتہ ہونا چاہیے کہ چائنا کے ساتھ بالکل حافظ صاحب نے سب بات کی کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک تو انکیوبیشن سینٹر نہیں ہے اداروں میں جو کہ ہونا چاہیے, جو بچوں کو بتائیں اور بیٹھنے کی بتائیں. یہ چیزیں اب ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہم انیشیل اسٹیج پہ ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی باہر ہیں. تو ہمارے بچے آنے والے وقتوں میں چائنا سے چیزیں لیں گے اور باہر سیل کریں گے. ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ شروع ہونے چاہیے چائنا میں. بڑی حیرت انگیز بات مجھے ابھی پچھلے دنوں پتہ چلی کہ ای کامرس گیٹ وے کے ڈاکٹر خورشید نے مجھے بتایا کہ میں چائنا گیا تو میں نے وہاں شرٹ ایک مارکیٹ میں دیکھی, تو وہ شرٹ جب میں نے اس کا کالر کھولا تو وہ بنگلہ دیش لکھا ہوتا. اور بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ہم یہاں پر امپورٹ تو کر رہے ہیں چائنا سے لیکن ایکسپورٹ کچھ نہیں کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو کہ جس میں گارمنٹس ہے, جس میں فوڈ آئٹم ہے, جس میں ہمارے ٹریڈیشنل کرافٹس ہیں, وہ ساری جو ہے چائنا ایک بڑی مارکیٹ ہے. جب یہ بچے بیٹھے ہم اسی اس پہ جا رہے ہیں کہ یہ بچے جو بیٹھے ہیں تو 2 وے انٹریکشن ہو. علی بابا کا کوئی سامان لے کے ایک ٹرک چائنا سے آتا ہے تو ہمیں کاسٹلی پڑتی ہے پروڈکٹ, اس لیے کہ وہ ٹرک خالی جا رہا ہوتا ہے. بالکل, تو وہ ٹرک خالی نہیں جانا چاہیے, وہ ٹرک جو ہے ہماری گوڈس لے کے جانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر مسعود صاحب اور حافظ احمد صاحب, آپ دونوں تشریف لائے.